بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں گے اس وقت تمام ہم دیکھ رہے ہیں کہ ممالک میں بلکہ بات ہو رہی ہے کہ یاسین ملک کو اسپیشلی جس طریقے سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور پلاننگ کے ساتھ یعنی عدالتوں کو بھی باقاعدہ طور پر انوالو کر کے سزائے موت کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اس پر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس کے ساتھ آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت ہم دیکھ رہے ہیں بیرون ملک ممالک جو ہیں وہاں پر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ نہ صرف ہم اگر کہیں کہ مسلم اس پہ آواز اٹھانے بلکہ انسانی حقوق پر کام کرنے والی ادارے اور تمام مکاتب فکر کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے بھارت کر رہا ہے اور مودی سرکار جس طریقے سے گزشتہ کئی برسوں سے اور جو ان کا نظریہ ہے وہ تو شاید ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ تو بھارت کے اندر بھی مختلف اسکول سے لے کے یونیورسٹیز تک ان کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں، لیکن یاسین ملک کو اس وقت ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرنے کے بعد پھر عدالتوں کی جانب سے جانبداری بھی سامنے آ رہی ہے اور اس کے بعد اپنے مرضی کا فیصلہ ان کے خلاف لے کر جو ہے وہ جو حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے اس پر ہمیں دیکھنے کے مظاہرے ہو رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر سمیت جو تنظیمیں ہیں وہ بارہا اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی برادری اس پر نوٹس لے۔ اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا جو امور کشمیر اور گلگت بلتستان ہیں، قمر زمان قاہرہ، انہوں نے اس پر بات کی، پیپلز پارٹی کے قائدین نے بات کی۔ آزاد جموں کشمیر میں آزاد کشمیر کی جو وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس، انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کال دے دی ہے آزاد جموں کشمیر میں احتجاج کا اعلان انہوں نے کیا اور پھر عالمی جو برادری ہے اس سے بھی کہا کہ نوٹس لیا جائے اس معاملے کا، کہ یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور پھر ایک بڑا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑے۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس معاملے کا نوٹس لیا جائے گا یا خاموشی اختیار کی جائے گی۔ یہ تو چیز نظر آ رہی ہے کئی سالوں سے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو بہت ان پر تشدد نہ صرف کیا گیا بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے علاج تک نہیں ان کو کرنے دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھارت میں ان کو جیل میں رکھا گیا اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ان کو علاج بھی ان کی سہولت بھی نہ ملی اور پھر کئی سالوں سے وہ فالج کے مرض میں بھی مبتلا رہے، باقی دیگر بیماریوں بھی تھی، ان کا علاج بھی نہیں ہو سکا۔ اور ڈیفینیٹلی جب جیل میں اب مسلسل جو ہے نا وہ آپ کو رکھا جائے، آپ کو پہ ظلم و ستم ہوگا تو ایک انسان کے لیے کس حد تک ہے کہ وہ بچ سکے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام عالم اسلام سے اس معاملے پہ OIC کو بھی کہا گیا کہ اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا عالمی برادری خاموش رہے گی یا اس پر نوٹس لے گی اور کیا معاملہ جہاں تک جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر اس وقت سیاسی جو پارہ ہے وہ بڑا جو ہے وہ گرم نظر آتا ہے۔ وزارتوں کے حوالے سے آپ سے کل بھی بات کی تھی کہ وزارتوں کے حوالے سے بڑی چیزیں چلی ہیں اور یہ بھی کچھ وزراء نے باقاعدہ طور پر علی امین گنڈا پور کو شکایت کی ہے کہ سردار تنویر الیاس جو ہے وہ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں اور اس صورتحال میں بڑی بڑی اہم میٹنگز وہ نہیں کر پاتے، لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں وہ ملتے ہی نہیں ہیں اور ابھی سے ان کی صورتحال یہ ہے۔ اور کسی دن صبح اٹھ کے تو وہ ایک آدھ یعنی کوئی ایسی ایکٹیویٹی جنریٹ کر کے لوگوں کو میسیج ضرور دیتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں، لیکن عموماً ان کا جو وہ ہے پلان ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مارننگ میٹنگز نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سابق وزیر اعظم ہے قیوم نیازی، انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ بڑا الزام لگایا ہے علی امین گنڈا پور پر۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور سردار تنویر الیاس کے ساتھ مل کر یعنی ان کے خلاف سازش کی اور وہ کامیاب ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میرا جرم صرف یہ تھا کہ میں نے علی امین گنڈا پور کو جو خزانے تک رسائی نہیں دی، یعنی خزانے تک کا مطلب یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے جو خزانہ ہے اس تک وہ رسائی چاہتے تھے، اس تک میں نے رسائی نہیں دی، تو یہ میرا ایک قصور ہے جس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ گنڈا پور نے چیئرمین PTI عمران خان کا ایک خط دکھا کر آزاد کشمیر کے ممبران آزاد کشمیر اسمبلی کو استعمال کر کے اقتدار سے مجھے الگ کیا، اور یوں انہوں نے الزامات لگائے۔ علی امین گنڈا پور کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سردار تنویر الیاس پر بھی الزام لگائے، اور ایک انٹرویو بھی گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک نجی TV کے انہوں نے دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سردار تنویر الیاس اور برسر سلطان یعنی دونوں، ایک پولیٹیشین تھا اور ایک تاجر تھا، ان دونوں کی لڑائی نے خان نے مجھے جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا، لیکن وہ ظاہر ہے بات وہ اگر ٹھیک کر رہے تھے تو پھر اس پہ قائم بھی رہتے، تو لیکن ابھی چیزیں جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر آتی۔ برسر سلطان جو ہے
اب وہ بھی ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ یو اے ای کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای میں پاکستان کا درینہ مسئلہ مطلب وہ سمجھتے ہیں، اور یو اے ای جو ہے نا ہمارا ساتھ یو اے ای نے دیا. یہ شاید وہ سیاسی بیانات کی حد تک دے سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. یاسین ملک کے معاملہ ہو یا باقی جو مقبوضہ کشمیر معاملہ ہو، یو اے ای یا سعودی عرب نے جو رول پلے کیا ہے وہ تو شاید کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سردار تنویر الیاس ہیں ان کا اور اب ان کی ٹیم کا مختلف دورے بھی شاید شروع ہوئے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ کشمیر کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جو ابھی بھی ٹھنڈے ہیں، تو وہاں پہ ان کا شاید چاہ رہے ہیں کہ وزٹ کیے جائے. لیکن فی الحال سردار تنویر الیاس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپنے جتنے بھی وزراء ہیں وہ بھی ناراض ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. نئے لوگ جو شامل ہوئے تھے، پھر انہوں نے 15ویں ترمیم کا بھی کچھ لوگوں کو کہا. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کونسل جو کشمیر کونسل ہے اس کو بھی تھوڑا سا یعنی امپاور کیا جائے گا. پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جوائنٹ سیشن میں ایک پاور تھی، ووٹ کا رائٹ تھا. اب نہ ووٹ کا رائٹ ہے نہ ہی فنڈنگ ہے. تو کشمیر کونسل بالکل ہی آپ دیکھتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. نہ ہی وہ ڈسکس ہوتے ہیں کہیں کشمیر کونسل کے ممبرز، جو کہ پہلے ان کی ایک اپنی ایک ساخت ہے. تو یہ اوورال صورتحال ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. لیکن اب فیڈرل میں ہم نے دیکھا کہ جو ہی پرسوں کل آپ نے دیکھا کہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس میں پنجاب گورنمنٹ کو بڑا سیٹ بیک ہوا. پھر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، زرداری صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی نالا ہیں عمران خان جو شہباز شریف کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان اور ان کی ٹیم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ جواز بنا کر جو ہے وہ اقتدار سے الگ ہو کر، تاکہ وہ عوام کو بتا سکیں کہ ان کا کوئی اختلاف ہے. کیونکہ ان کو ایک تو صدارت کی سیٹ نظر نہیں آ رہی نیئر فیوچر میں، دوسرا وہ سمجھ گئے ہیں کہ ملک کی حالات جو ہے مزید ان کے حالات ابتر ہو چکے ہیں، تو ان کو الیکشن میں اگر جانا پڑا تو مشکل ہوگا. اب تو باقی تو بات یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے وزیر اعظم کے جو ہے وہ انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں. یہ شیخ رشید کا دعویٰ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ ملیحہ لودھی کا بھی نام آ رہا ہے، تو اس پر کچھ لوگ اتفاق کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. حفیظ شیخ کا بات تو ہو رہی ہے کہ حفیظ شیخ اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور ہو یا عمران خان کا دور ہو، تو عمران خان کے قریبی ساتھی اسد عمر کو بھی فارغ کر کے ان کو لایا گیا تھا جب آئی ایم ایف سے کچھ لینا تھا. تو ابھی پھر آئی ایم ایف کی ٹرن ہے، آئی ایم ایف کا معاملہ ہے. تو حفیظ شیخ سے زیادہ آئی ایم ایف کے ساتھ تجربہ کسی کا نہیں ہے، تو حفیظ شیخ میرے خیال سے سوٹیبل ہوں گے، یا ملیحہ لودھی. جو بھی ہے فیصلہ تو شاید ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو. لیکن جو بھی ہوگا وہ امریکہ کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے ہوں گے. پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کو بھی وہ جو ہے وہ قبول ہو. اپوزیشن تو نہیں رہی، یعنی جس اپوزیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا لانا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جو بھی آئے گا تو ایک نظر تو یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف تو اس پہ بات کرے گی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہوگی. لیکن یہ اوورال صورتحال تھی آپ تک رکھنی تھی. اپنے ملک کا خیال رکھیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.